بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں عبداللطیف لودھی آل نیوز کے ساتھ حاضر ہوں اور دل کی ہر گہرائی سے سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت عوام پاکستان، آج میں اپنے چند جذبات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جذبات کیا ہیں کہ ناظرین اکرام، جب سے پاکستان بنا 70 سال سے زائد ہو گئے، ہمیں کبھی ہمارے حکمرانوں کی طرف سے ملی غیرت دیکھنے کو نظر نہیں آئی، قومی حمیت دیکھنے کو نظر نہیں آئی۔ آنکھیں ترس رہی تھیں کہ ہمارے حکمران اقوام عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، میں عام عوام کی طرف سے ہوں، میں کوئی دانشور نہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان جب سے بنا 70 سال کی تاریخ پاکستان کے اندر بڑے دانشوروں نے، بڑے قلم کاروں نے، بڑے لکھنے والوں نے جو کردار ادا کیا، اس کردار کی وجہ سے کیا پاکستان آزاد ہوا؟ کیا پاکستان عالم کفار کے غلبے سے باہر آیا؟ کیا پاکستان IMF کے چنگل سے باہر نکلا؟ کیا پاکستان یورپی یونین کے دباؤ سے باہر نکلا؟ جواب ہے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے حکمران ہمیشہ مصلحت سے کام لیتے رہے، مصلحت کے زیر اثر آتے رہے، نتیجتاً جو عالم کفر ہے وہ پاکستان پہ سواری کرتا رہا۔ لیکن ناظرین کرام، آپ کو میری 2 ویڈیو سے پہلے جو ایک ویڈیو تھی وہ یاد ہوگی، وہ آپ نے دیکھی ہوگی، جس میں نے کہا تھا کہ حکمران پاکستان اور عالم اسلام کے حکمران مصلحت پسندی سے کام نہ لیں اور مالیت پرستی کو چھوڑ دیں، تو آج بحمداللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے لیے آج سنہرا دن ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا جو دن گزر رہا ہے ناظرین، اس کو مورخ، آنے والا مورخ سنہری بات کے طور پر لکھے گا۔ اور وہ خوشی کا لمحہ کیا ہے، اس بتانے سے پہلے مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے، بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے مصلحت سے کام نہیں لیا، بلکہ آپ کے اور میرے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے، پاکستانی قوم کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے، امریکہ سے اس کا حکم ماننے سے انکار کیا ہے، اور امریکہ کو پاکستانی قوم کی غیرت کے عین مطابق جواب دیا، اور اس کے وزیر خارجہ کو دو ٹوک انداز میں جواب دیا کہ اگر پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کرنی ہے تو پاکستان کے وزیر اعظم کا جو لیول ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کا لیول ہے۔ تو اگر پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کرنی ہے
अमेरिका का प्रेसिडेंट कॉल करे। नाज़रीन इकराम, यही एक जुमला कहने के लिए 70 साल से हमारे हुक्मरानों की टांगें कांप रही थी। हमारे हुक्मरानों के हाथ पांव फूल जाते थे, लेकिन ऐ अवाम पाकिस्तान, आपकी जुर्रत के साथ, आपके साबित कदम रहने के साथ आपके हुक्मरानों के अंदर भी हौसला पैदा हो चुका। और मैं आपको एक जबरदस्त प्रूफ देने चाह रहा हूं। चंद दिन पहले का अमेरिका का एक अखबार उठा के देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स उसका नाम है। उसके अंदर एक बहुत बड़ी खबर छपी है, एक बहुत बड़ा तज़िया छपा है, एक फीचर छपा है अखबार के अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। नाज़रीन इकराम, उस फीचर की जो एक हेडलाइन है, उसके अंदर एक लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है, अंग्रेजी का एक लफ्ज, स्क्रैम्बल्स। नाज़रीन इकराम, वो लिखने वाले ने बड़ा मजेदार लफ्ज चूज किया कि आज हाथ पांव खोल चुके हैं, पाकिस्तानियों के नहीं, अमेरिका के। ये लफ्ज उसने अपने मुल्क के हुक्मरानों के लिए यूज किया, और उस अपनी सारी रिपोर्ट के अंदर बड़ी जय्यत किस्म के सबूतों के साथ, रेफरेंसेस के साथ उसने अमेरिका की नाकामियों का जिक्र किया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में 20 साल की अमेरिका की तमाम काविशों और कोशिशों और उसकी फौजी अटैक्स, मुसलमानों के खिलाफ उसकी नफरत, लाखों करोड़ डॉलर्स का बेदरेक मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल, सब नाकाम हो गए। और नतीजातन उस सहाफ़ी को मजबूरन लिखना पड़ा, स्क्रैम्बल्स, ये हाथ पांव फूल चुके अमेरिका के। अमेरिका की CIA नाकाम, अमेरिका की फौजें नाकाम, अमेरिका के साथी नाकाम, अमेरिका के इत्तेहादी नाकाम। नाज़रीन इकराम, इतनी सारी नाकामियों का उसने जिक्र किया, और फिर आप लिखा कि 20 साल की कोशिश नाकाम होने के बाद आज ये खित्ता अमेरिका के हाथ से निकल रहा है। नाज़रीन इकराम, आप के मुल्क पाकिस्तान पे अभी भी अमेरिका की नजरें हैं। वो पाकिस्तान को फिर इस्तेमाल करना चाहता है। अब वो लालच दे रहे हैं आपके वज़ीर आज़म को, वो लालच दे रहे हैं आपके हुक्मरानों को। और मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब आर्मी चीफ साहब को और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को, और गुजारिश करता हूँ कि खान साहब, बाजवा साहब, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हिम्मत दे, आपको तौफीक दे, आप डटे रहें। पाकिस्तानी कौम आपके साथ है। कुछ खुफिया हाथ हैं जो आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपसे अमेरिका का मुतालबा मानने के लिए आपको मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन
جس طرح آپ نے پہلے ہمت سے کام لیا، جس طرح آپ نے آج تک ہمت سے کام لیا، آپ اسی ہمت کو جاری رکھیں۔ کسی صورت امریکہ کی بات نہ مانیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے انڈے امریکہ کو دینے کی۔ ناظرین اکرام، امریکہ چاہتا ہے کہ جیسے مشرف صاحب نے امریکہ کی دھمکی کے اندر آ کے امریکہ کو اپنے ایئر بیسز دے دیے تھے، آج وہی بیسز، ہمارے ایئر بیسز امریکہ پھر لینا چاہتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس ایئر بیس کو استعمال کر کے وہ پھر پاکستان کے اندر اپنی گندی تنظیموں کے نمائندوں کو بھیجے گا، جیسے بلیک واٹر، امریکہ کی بلیک واٹر نے، اور ناظرین پرانی حکومت نے، جو پچھلی حکومت تھی، اس دور میں امریکہ کے 800 سے زیادہ لوگوں کو خفیہ ویزے دیے گئے۔ وہ پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان کی سرزمین کے اوپر اپنے برے اور گندے عزائم پورے کیے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خطہ بدل رہا ہے، یہ ساؤتھ ایشیا، اب اس کی ترقی کی باری آ چکی ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے دن پھرنے والے ہیں، اور پاکستان کا ناظرین اس کے اندر لیڈنگ کردار ہوگا۔ پاکستان لیڈر کے طور پہ اس ایشیا کے اندر دیکھا، سنا اور آزمایا جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ کی موجودہ قیادت، مجھے یقین ہے کہ آپ کی منگوں کو پورا کرے گی، اور اگر امریکہ کو اس خطے کے اندر اپنے آپ کو قائم بھی رکھنا ہے، کہیں اپنا وجود قائم رکھنا ہے، تو بھائی کو اپنے جو پالتو اس کے جہاں پہ وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، جن کو وہ سپورٹ دیتا ہے، وہ انڈیا ہے بھائی، ادھر جا کے ان کے ایئر بیس استعمال کر رہا ہوں نا آپ، وہ بھی تو ساؤتھ ایشیا میں آتا ہے۔ Why only the air bases of Pakistan? Why? ناظرین اکرام، یقین کریں اللہ کی نصرت آنے والی ہے، پاکستان جگمگائے گا، پاکستان ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ یہاں پاکستان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نظام مصطفیٰ راج ہوگا، نظام مصطفیٰ کا دور آئے گا انشاءاللہ، اور اب کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نیچا نہیں دکھا سکتی، لیکن آپ کو ڈٹنا ہوگا، آپ کو ڈٹنا ہوگا، اور پوری پاکستانی قوم کو ڈٹنا ہوگا۔ اگر مشکلات آئیں تو برداشت کرنی ہوں گی، اگر کٹھن دن آئیں تو برداشت کرنے ہوں گے، پھر دیکھیں آپ کی آنے والی نسلیں سنور جائیں گی، وہ سکھ میں ہوں گے، اور اقوام عالم پہ پاکستان کا جھنڈا انتہائی عزت و تکریم کے ساتھ آپ کا پاکستان کا جھنڈا سبز ہلالی پرچم پوری دنیا کے اوپر راج کرے گا۔ ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہم ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے